بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں مستقلات اور متغیرات۔ انگریزی میں ہم اس کو کانسٹینٹ اور ویریبلز کہیں گے۔ کسی لینگویج کے اندر کانسٹینٹ اور ویریبلز کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر زبان کا کوئی نہ کوئی بنیادی سیٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ اپنے الفاظ ہوتے ہیں، حروف تہجی ہوتے ہیں، جن کو ملا کر کوئی بھی جو لفظ ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسان ہوتا ہے یا دوسروں کو سمجھانے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے انگریزی کے حروف تہجی ہیں، اے بی سی ڈی ہیں، اردو کے الف بے پے ہیں۔ اس طرح ہر لینگویج کے اپنے اپنے حروف تہجی ہوتی ہیں، اپنے اپنے کریکٹر سیٹ ہوتے ہیں، جن کو ملانے سے کوئی پراپر ورڈ یا الفاظ بنتے ہیں۔ اگر ہم سی کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس انگریزی کے چھوٹے بڑے دونوں حروف شامل ہوتے ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک۔ اس کے اندر ہندسے بھی آتے ہیں 0 سے لے کر 9 تک، اور اس کے اندر اسپیشل کریکٹرز خصوصی علامات بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ڈالر کی علامت ہے، بریکٹ کی ہے، کوسچن مارک ہے، @ مختلف علامتیں ہیں جو ہم اس لینگویج کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو جوڑتے ہیں یا جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو مستقلات اور متغیرات، یا ان کو ہم کی ورڈ بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے جو ہوتے ہیں کی ورڈ بھی ہوتے ہیں۔ کی ورڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی لینگویج کے اندر جو اس لینگویج کو لکھنے کا رول ہوتے ہیں، اس لینگویج کے جو سنٹیکس ہوتے ہیں، جو پری ڈیفائن ہوتے ہیں، جن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہم ان کے مقصد کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو ہم ریزرو ورڈز یا ذخیرہ الفاظ کہیں گے۔ اور اب یہاں پر ہم بات کریں گے مستقلات اور متغیرات، کانسٹینٹ اور ویریبل کے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں سی لینگویج کے اندر، یا عام طور پر جنرل سینس کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں مستقلات کی، کانسٹینٹ کی۔ تو مستقلات وہ قیمتیں ہوتی ہیں جنہیں پروگرام تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ جب پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کی ویلیو کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو ویلیو ہم نے دے دی ہے وہی ویلیو رہے گی، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا 5، 7، 75، 1500 وغیرہ۔ اب سی لینگویج کے اندر مستقلات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے انٹیجر مستقلات۔ انٹیجر میں آپ کے ایسے ہندسے آتے ہیں جن میں نقطہ اشاریہ نہیں آتا، مثلا 7، 1256، 30، 100، یا جو بھی مائنس کے اندر بھی اس کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو انٹیجر مستقلات ایسے ہندسوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں نقطہ اشاریہ نہیں آتا، یہ مائنس میں بھی ہو سکتے ہیں اور پلس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حقیقی مستقلات یعنی ریئل کانسٹینٹ۔ ان کی قیمتوں میں اشاریہ آتا ہے، مثلا 15.3333، 3.14، اور مائنس اور پلس میں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انٹیجر مستقلات اور حقیقی مستقلات میں ڈفرنس بس یہ ہے کہ اس میں نقطہ اشاریہ نہیں آئے گا انٹیجر مستقلات میں، جبکہ حقیقی مستقلات میں نقطہ اشاریہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تیسری بات ہم کرتے ہیں کریکٹر مستقلات۔ دیکھیں جو بھی چیز، چاہے وہ ہمارا ہندسہ ہو، چاہے انگریزی کا حروف تہجی ہو، جب ہم اس کو کاماز کے اندر لکھ دیں گے تو وہ ہمارے جو ہیں وہ کریکٹر کانسٹینٹ کہلائیں گے، یا وہ کریکٹر کانسٹینٹ بن جائیں گے۔ مثلا 5، 7، A، X، یہاں کوسچن مارک، اس میں دیکھیے آپ، اس میں آپ کو اسپیشل کریکٹر بھی نظر آ رہا ہے، انگریزی کا حروف تہجی بھی نظر آ رہے ہیں، اور گنتی کے نومیرک ہندسے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو کاما کے اندر بند کر دیا تو یہ ہمارے اب کریکٹر مستقلات کہلائیں گے، ان کو ہم اب کریکٹر کہیں گے۔ یہ یہاں پر 5 اور 7 کے نمبر نہیں اب کہلائیں گے، A اور X جو ہیں یہ ہمارے الفابیٹ نہیں کہلائیں گے، اور اسی طرح یہ جو ہائفن کی علامت ہے یہ ہماری ہائفن کی علامت نہیں، بلکہ اب یہ کریکٹر کانسٹینٹ کہلائیں گے۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں متغیرات کی کہ متغیرات دراصل میموری لوکیشن کو دیا جانے والا نام ہے۔ متغیر جو ہے وہ مستقلات کے برعکس پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران ہم اس کی قیمت جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں اندر ڈیٹا جو ہے کو کمپیوٹر کی میموری میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک متغیر کی قیمت 5 ہے تو ہم اس کی قیمت کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پر ہم کوئی اور اس کو ویلیو دے سکتے ہیں۔ ہر متغیر کا ایک منفرد نام ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی بھی ویریبل کو ڈیفائن کرنا ہے تو اس کے نام سے ڈیفائن کرتے ہیں، جو کہ اس کی ڈیٹا کا ٹائپ بھی کہلاتی ہے۔ متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ سی لینگویج میں مختلف ڈیٹا ٹائپس ہیں، جیسے کہ انٹ، فلوٹ، چار۔ بالترتیب انٹ ہمارا ریپریزنٹ کرتا ہے انٹیجر ڈیٹا کو، جس کے اندر نومیرک ویلیو آتی ہے پوائنٹ کے بغیر۔ فلوٹ جو ہے یہ حقیقی اعداد ہوتے ہیں جن کے اندر نقطہ اشاریہ بھی آتا ہے، اور کریکٹر CHER جو ہے 4 یہ ہمارا کریکٹر ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کریکٹر سیٹ کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہم کاما کے اندر بند کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا کریکٹر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں، نیچے ٹیبل میں دی ہوئی ہے کہ انٹیجر جو انٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے 1 2 3 نومیرک ویلیو ہے۔ ریئل جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ ہے، اس میں پوائنٹ نظر آ رہا ہے 2 3.5، اور کریکٹر جو ہمارا کریکٹر A ہے، اس کو ہم نے کاما کے اندر بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں متغیر کی ڈیٹا ٹائپ۔ سی لینگویج میں ہر متغیر کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے۔ ڈیٹا ٹائپ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا متغیر کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے کمپائلر کو کتنے بائٹس چاہیے۔ یعنی کہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ کہ یہ کریکٹر ہے یا یہ فلوٹنگ ہے یا انٹیجر ہے، اس کو آپ ڈیٹا ٹائپ جب بتاتے ہیں تو میموری میں جب وہ محفوظ ہوتا ہے تو میموری اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ انٹیجر ہے، اس نے میموری میں اتنی میں نے اس کو سپیس دینی ہے۔ یہ کریکٹر ہے، میں نے میموری میں اس کے اندر اتنی سپیس دینی ہے، اور یہ فلوٹنگ ہے، اس کو میں نے میموری کے اندر اتنی سپیس دینی ہے۔ یعنی ڈیٹا ٹائپ کی مدد سے یا ڈیٹا ٹائپ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اس نے میموری کے اندر جو ہے وہ کتنی جگہ کتنی سپیس جو ہے وہ لینی ہے۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں انٹیجر جو ہے سائن انسائن، دو قسم کے انٹیجر ہوتے ہیں۔ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کانسٹنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انٹیجر کے لیے میموری جو ہے وہ 4 بائٹس لیتی ہے، اور اس کے لیے ہم جو ڈیٹا ٹائپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو کی ورڈ استعمال ہوگا وہ انٹ کا استعمال ہوگا، یعنی کہ انٹیجر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سائن ان۔ سائن ان میں -21 47 48 36 48 سے لے کر پلس کا 21 47 48 36 47 تک کے تمام مثبت اور منفی جتنی بھی قیمتیں ہیں وہ محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم صرف ڈیٹا ٹائپ انٹ لکھتے ہیں تو یہ بات ہماری طے ہوتی ہے، یہ پروگرام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ سائن انٹیجر ہی اس کو سمجھے گا، اور جس کی رینج ہم اوپر بتا دیا کہ اتنے سے لے کے اتنے تک اس کے اندر مثبت اور منفی جو قیمتیں ہیں وہ محفوظ ہو سکتی ہیں۔ انسائنڈ انٹیجر کی اگر ہم بات کریں تو انسائنڈ انٹیجر میں صرف مثبت قیمتیں ہی آ سکتی ہیں، یعنی 0 سے لے کر 42 94 96 72 95 تک ہو سکتی ہے۔ انسائنڈ انٹیجر ڈکلیئر کرنے کے لیے ورڈ انسائنڈ انٹیجر استعمال ہوتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا اگر ہم سمپل انٹیجر لکھیں گے تو وہ اس کو سائن انٹیجر کے طور پر ہی لے گا، جو اس کی رینج منفی سے لے کر پازیٹیو تک ہے۔ اگر ہم نے اس کو انسائن انٹیجر کے طور پر استعمال کرنا ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ صرف پازیٹیو میں ہی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم نے ڈکلیئر کرنے کے لیے ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ مینشن کرنا پڑے گا انسائن انٹ۔ یہ بات کلیئر ہے۔ اس کے ہم بات کرتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ۔ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ میں حقیقی نمبر آتے ہیں، حقیقی نمبر میں یعنی کہ نقطہ اشاریہ بھی آ سکتا ہے، اور اس میں نقطہ اشاریہ کے بعد جو زیادہ سے زیادہ 6 ہندسے آ سکتے ہیں، 6 ہندسوں سے زیادہ آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ اور فلوٹ ٹائپ کا متغیر ظاہر کرنے کے
ہم فلوٹنگ پوائنٹ کی بات آ گئی. فلوٹنگ پوائنٹ میں پوائنٹ کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 6 ہندسے دے سکتے ہیں. اور فلوٹنگ پوائنٹ کو جب ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہو اس کے لیے ہم کی ورڈ جو ہے وہ فلوٹ کا استعمال کریں گے. اور ایک فلوٹ جو ہے وہ میموری کے اندر 4 بائٹس لیتا ہے اور اس کی قیمتیں جو ہیں 3.4 ملٹیپلائی 10 کی پاور -38 سے لے کر 3.4 ملٹیپلائی 10 کی پاور 38 تک ہو سکتی ہے. یعنی کہ مائنس پاور سے لے کر پلس پاور تک جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہے اس کی رینج. اور آخری ہمارا جو انٹیجر کی قسم ہے وہ ہے کریکٹر. اگر ہم کریکٹر کی بات کریں تو سی میں کریکٹر ٹائپ کے ویریبل کو ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کی ورڈ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے وہ چار CHA جو کہ کریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے. اور اسے محفوظ کرنے کے لیے میموری کی 1 بائٹ درکار ہوتی ہے. یعنی کہ 1 بائٹ ڈیٹا جو ہے وہ لیتا ہے. اور کریکٹر کے اگلے ویریبل میں صرف ایک کریکٹر محفوظ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ میموری میں 1 بائٹ لے گا اور اس کے اندر صرف ایک کریکٹر ہی جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کانسٹنٹ اور ویریبلس کی بات کی اور دیکھا کہ کانسٹنٹ کی کیا اقسام ہے اور ویریبلس کی کیا اقسام ہیں. انشاءاللہ تعالی نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.